جب یہ سب لوگ اپنی بات مکمل کر چکے تو امام حسن علیہ السلام نے تقریر شروع کی اور فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے اول کے ذریعے تمہارے اول کو اور ہمارے آخر کے ذریعے تمہارے آخر کو راہ ہدایت دکھلائی۔ میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے لوگو، اب میری بات سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اے معاویہ، خدا کی قسم یہ سب گالیاں تو نے دی ہیں اور اس کا انتظام تو نے کیا ہے، ورنہ اگر مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی اور انصار و مہاجرین کا مجمع ہوتا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اس طرح کی بات کر سکتا۔ اچھا، اب سازش کرنے والوں سنو اور دیکھو، جس حق کو تم جانتے ہو اس کی پردہ پوشی نہ کرنا، اور میں غلط کہوں تو میری تصدیق نہ کرنا۔ معاویہ، میں گفتگو کا آغاز تجھ سے کر رہا ہوں اور اس سے کم ہی بیان کروں گا جتنا عیب تجھ میں موجود ہے۔ ذرا خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جس کو برا بھلا کہہ رہے ہو اس نے اس وقت دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے جب تم لوگ لات و عزا کی پوجا کر رہے تھے، اور اس وقت دونوں بیعتوں میں حصہ لیا ہے جب پہلی بیعت کے وقت تم کافر تھے اور دوسری بیعت کو تم نے توڑ دیا۔ خدا را بتاؤ، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے باپ نے تم سے بدر میں اس عالم میں ملاقات کی ہے کہ ان کے ہاتھ میں پرچم اسلام تھا اور تمہارے ہاتھ میں مشرکین کا پرچم تھا، اور لات و عزا کے پرستار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کو واجب سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے روز احزاب بھی تم سے مقابلہ کیا جبکہ وہ لشکر اسلام کے علم بردار تھے اور تم کفار کے لشکر کے۔ ان تمام مقامات پر خدا نے ان کی حجت کو مضبوط بنایا تھا اور ان کی دعوت کو ثابت کیا تھا اور ان کی مدد کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی تھے اور تم سے ناراض۔ خدا را یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اکرم نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کا محاصرہ کیا تھا تو قلعہ فتح کرنے کے لیے سعد ابن معاذ اور عمر ابن خطاب کو بھیجا تھا، تو سعد زخمی ہو کر واپس آئے تھے اور عمر نے فرار اختیار کیا تھا، اس عالم میں کہ وہ لشکر کو بزدل بتا رہے تھے اور لشکر انہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل اسے علم دوں گا جو مرد میدان ہوگا اور کرار و غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول اس کے دوست ہوں گے اور وہ خدا اور رسول کا دوست ہوگا اور قلعہ فتح کیے بغیر واپس نہ آئے گا۔ پھر عمر اور ابو بکر اور انصار و مہاجرین نے علمداری کی کوشش بھی کی کہ حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں تکلیف تھی، لیکن رسول اللہ نے انہیں بلا کر اپنے لعاب دہن سے علاج کر کے پرچم اسلام انہیں دے دیا تھا اور انہوں نے اللہ کے فضل سے میدان کو فتح کر لیا۔ جبکہ تم مکے میں خدا اور رسول کے دشمنوں میں تھے، تو کیا خدا کے لیے قربانی دینے والا اور خدا سے دشمنی کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا دل اب تک مسلمان نہیں ہوا ہے اور تمہاری زبان دل کے خلاف کلمہ پڑھ رہی ہے۔ خدا را بتاؤ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو مدینے میں اپنا جانشین بنایا تھا، اور جب منافقین نے طنز کیا اور انہوں نے گزارش کی کہ حضور مجھے اپنے سے جدا نہ کیجیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے وصی اور میرے جانشین ہو اور تمہارا مرتبہ ہارون جیسا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو میرا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے، اور جو ان کا متی ہے وہ میرا متی ہے، اور جو میرا متی ہے وہ خدا کا اطاعت گزار ہے۔ ان کی حکومت کا اقرار کرنے والا مجھے اور خدا کو حاکم ماننے والا ہے۔ ذرا خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتاؤ کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ میں تم میں کتاب خدا اور اپنی اطرت چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان سے متمسک رہے گا وہ گمراہ نہ ہوگا۔ ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام سمجھنا، ان کے محکم پر عمل کرنا اور متشابہ پر ایمان رکھنا، اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کے دوستوں سے بھی محبت کرنا، اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا، یہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اس کے بعد منبر پر حضرت علی علیہ السلام کو بلند کر کے فرمایا تھا کہ خدایا ان کے دوست کو دوست اور ان کے دشمن کو دشمن رکھنا، خدایا ان کے دشمن کو زمین پر ٹھکانا اور آسمان میں جگہ نہ دینا، اور اس کی منزل
در کے اسفل کو قرار دینا۔ خدارا یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں یہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں معلوم کہ یا علی تم حوض کوثر سے بعض لوگوں کو اس طرح ہکاؤ گے جس طرح اجنبی جانور ہکائے جاتے ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنے مرض الموت میں دیکھ کر گریہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری طرف سے کینہ ہے جو میرے بعد ظاہر ہوگا۔